آپ کو بتائیں وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے 30 اپریل کو میدان لگے گا۔ الیکشن کمیشن نے اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست 14 مارچ تک مل جائے گی، ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروانی ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابی دنگل کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پنجاب میں عام انتخابات کی پولنگ 30 اپریل کو ہوگی۔ 11 مارچ کو پبلک نوٹس جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 5 اپریل جبکہ انتخابی نشان الاٹ کرنے کی تاریخ 6 اپریل مقرر کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد صوبے میں انتخابات کی تاریخ پر حتمی مشاورت آئندہ ہفتے ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو انتخابات میں جو تاریخ کا اعلان ہے، الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ اہم بیٹھک میں ایک اور مشاورتی اجلاس کرنے پر اتفاق ہوا جو کہ آئندہ ہفتے وفاقی دارالحکومت میں ہوگا۔ پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے لیے گورنر حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مشاورتی اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے وفد میں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمیر حمید خان، اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال اور ڈی جی لا محمد ارشد شامل تھے۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورتی اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کے وفد نے گورنر کو انتخابات اور اس پر آنے والے اخراجات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور سیکورٹی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ گورنر غلام علی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانا پنجاب سے مختلف ہیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دینا عید کا چاند دیکھنے سے بھی مشکل کام ہے۔ انتخابات کی تاریخ سے متعلق قوم جلد خوشخبری سنے گی۔ مشاورتی اجلاس میں کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا جبکہ ایک اور بیٹھک منعقد کرنے پر اتفاق ہوا جو آئندہ ہفتے وفاقی دارالحکومت میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 6 قومی اسمبلی حلقوں کے انتخابی شیڈول کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر بھی ضمنی انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد بتائیے گا۔ بالکل ایسے یہ عمران خان کی طرف سے یہ قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں جو خالی کی گئی تھی، اب ان پر بھی ان کا بھی حوالے سے بھی شیڈول جو ہے الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے اور ان 6 نشستوں پر بھی انتخابات جو ہیں وہ 30 اپریل کو رکھے گئے ہیں۔ ان میں این اے 22 مردان ہے، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور اور اس طرح این اے 108 فیصل آباد، این اے 118 ننکانہ اور این اے 239 کولنگی بھی اس میں شامل ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو نامینیشن پیپرز ہیں اور ریٹرننگ افسران کو وہ 22 مارچ تک جو ہے جمع کرائے جا سکتے ہیں اور اس طرح اس کے بعد جو اس پر ٹربیونل ہوگی، اپیلز ہوں گی، وہ 27 مارچ تک کی جا سکتی ہیں اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 اپریل تک آئے گا۔ اس طرح جو اپنی لسٹ ہوگی کینڈیڈیٹس کی وہ 4 اپریل کو لگے گی اور اس طرح کوئی اگر کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہے گا تو اس کو 5 اپریل تک یہ کرنا ہوگا۔ تاہم جو سمبلز ہیں الاٹ کر دی جائیں گی 6 اپریل کو اور جو پول ڈے ہے وہ 30 اپریل جو ہے وہ رکھا گیا اور وہاں 30 اپریل کو جو ہے وہ انتخابات ہوں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سجاد۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے سینیٹر منظور کاکڑ کو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے سینیٹر منظور کاکڑ کی نامزدگی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آدھے انتخابات ڈیجیٹل اور آدھے پرانی مردم شماری پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عدالتوں پر تحریک چلانے سے پہلے موجودہ عدالتی کارروائیوں پر غور کریں۔ عمران خان عدالتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ نواز شریف نے انکساری کے ساتھ عدالتی کارروائی کا احترام کیا۔ اب آدھے ملک میں تو انتخابات ہوں پرانی مردم شماری پہ اور باقی ملک کے انتخابات ہوں نئی مردم شماری کے، کل کو حلقے چینج ہو جانے نئی مردم شماری کے بعد جو سیٹیں کسی وجہ سے ضمنی انتخابات کے لیے خالی ہوں گی ان میں بھی یہ کنفیوژن پڑی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا رویہ تھا وہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے عدالت پہ یلغار کی، عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ میاں محمد نواز شریف نے عدالتی فیصلے کی تعمیل میں جس میں کہتا ہوں متانت کے ساتھ اور جس انکساری کے ساتھ جوڈیشل پروسیس کا سامنا کیا۔
लाहौर में जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में एहतजाज, धरने और मुजाहरों पर भी पाबंदी आयद है। पाबंदी का निफाज आज से ही होगा। ये पाबंदी आइंदा 7 रोज तक जारी रहेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर में तकरीब से खिताब में इमरान खान पर खुलकर तनकीद की। कहा, फितना और इंतशार से हटकर भी पाकिस्तान में कोई सोच होनी चाहिए। इमरान खान जाती बयानात का जवाब जाती हमलों से देते हैं। खातून जज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मोटरवे पर खातून से ज्यादती पर इमरान खान ने उसकी ही किरदार कुशी शुरू की। इमरान खान की सियासी जिंदगी पर बात करने के लिए बहुत मवाद है। किसी सियासी मुखालिफ पर जाती हमला नहीं किया। जो जिस जमात का सरबराह खवातीन पर जुमले कसता हो अपने जलसों के अंदर, उसकी नीचे वाली मेंटालिटी देखे। वो जलसों में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वो खवातीन पर हमला करना चाहते हैं। बार बार जो भी इनका जलसा हुआ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई खातून महफूज निकली हो वहां से बाहर। मैंने कभी किसी सियासी मुखालिफ पे पर्सनल अटैक नहीं किया। मैं इमरान खान की बेटी की अगर बात करती हूं तो वो पर्सनल अटैक नहीं है। वो अपनी, अगर मैं पर्सनल अटैक्स पे उतर आती तो आप यकीन माने इमरान खान के खिलाफ मेरे पास और आप सबके पास इतना मुआवजा है कि वो पे नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के मार्च को बर्गर मार्च करार दे दिया। बोले, इमरानी टोला किसी कानून को खातिर में नहीं लाता। इमरान खान सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों का सामना करें। 13 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रिलीफ होगा। फैज का कोर्ट मार्शल तो इदारा ही कर सकता है। एरिया है जहां पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, वही एरिया है जहां पे हया मार्च हो रहा है। हमारी बहनें खवातीन जो है वो अपनी इस एक्टिविटी को अपने अपने नजरिए और सोच के मुताबिक जो है वो उसको जो है वो उजागर कर रही हैं। और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे, और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया। सिर्फ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील कर दी। बोले, 30 अप्रैल को इलेक्शन है और आप जलसे मनसूख कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह लाशें और खून चाहता है। ये खून को बुनियाद बनाकर जमहूरियत को मुअत्तल करना चाहते हैं। निगरां वजीर आला का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। कैसे हो सकता है कि 30 अप्रैल को आपका इलेक्शन है और रैलियां और जलसे जो है आप मनसूख कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसका मकसद ही इलेक्शन कराना है, वो कहीं से डिक्टेशन लेके रास्ते बंद कर रही है, डंडा बरदार लोग जो है वो इर्द गिर्द खड़े हैं इनके। ये जमहूरियत नहीं है। मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब रास्ते में हैं और रात को सिक्योरिटी प्लान जो है वो इंतजामिया ने क्लियर किया है। इंतजामिया ने रात को सिक्योरिटी प्लान क्लियर किया है, हमें गो अहेड दे दिया गया है और आज ये हुआ है तो कारकुन जहां जहां मौजूद है पुरअमन रहे। राना सनाउल्लाह लाशें चाहता है, राना सनाउल्लाह खून चाहता है। ये बदकार बददियानत ना अहल रजीम खून चाहती है ताकि इस खून की बुनियाद बना के पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने आटा और चीनी के बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान की सियासत यू टर्न के गिर्द घूमती है। तोशाखाना के तहाइफ बेचकर अरबों रुपए कमाने वाले ने बिलियन ट्री मंसूबे का खामोशी से एनआरओ लिया। सवाल किया कि बनी गाला की जगह को किसने रेगुलराइज करवाया? जवाब आवाम को चाहिए। रोजाना अदालतें इमरान खान को आवाज देती हैं और वो पेश नहीं होते। आपने 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की। आपके दौर में आटे का बहरान रहा, आपके दौर में चीनी का बहरान रहा, और फिर वो मशहूर और मारूफ तकरीर जो आपके उस वक्त के मिनिस्टर फॉर एविएशन ने की असेंबली के अंदर खड़े होकर, क्या फरमाया कि पाकिस्तान के तमाम एयरलाइन पायलट के पास लाइसेंस जाली। इससे पाकिस्तान के एयरलाइन को करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का नुकसान पहुंचा। बनी गाला गालिबन आई एम नॉट रॉन्ग 337 कनाल की जो साबिक वज़ीर आज़म साहब की मलकियत जगह थी, जो घर उनका है, उसको किसने रेगुलराइज किया? आप बनी गाला को तो रेगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन इसी इस्लामाबाद के दही इलाकों में रहने वाले अवाम क्या पाकिस्तानी नहीं है? रोजाना अदालतें इमरान खान को आवाज दे रही होती हैं और इमरान खान साहब एयर कंडीशन पे में चैन की मजे ले रहे होते हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।
BISP پروگرام کے حوالے سے سینیٹر فیصل کریم گنڈی کی تقریب سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں چھان بین کا دائرہ کار وسیع ہو گیا ہے. نیب کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے دبئی پہنچ گئی ہے. نیب ڈائریکٹر رضوان احمد کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم دبئی میں موجود ہے. نیب ٹیم نے قیمتی گھڑی کے فروخت سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کر لی ہیں. نیب ٹیم نے تحفے کی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دورہ کیا. عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے تحائف جن میں 6 گھڑیاں اور ایک آئی فون تھا غیر قانونی طور پر فروخت کیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کہتے ہیں میرا عمران خان سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا. میں نے نہ پہلے لابنگ کی نہ اب کر رہا ہوں. سابق چیف جسٹس نے اپنے حوالے سے زیر گردش تمام افواہوں کی بھی تردید کر دی. سینئر اینکر پرسن سچ ٹی وی بطول راجپوت سے خصوصی ٹیلی فونک گفتگو میں نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے فیصلے سے متعلق سوال پر جواب میں سابق چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے تھا اور درست تھا. انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے افواہوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں تھے. ڈیم کے لیے 17 بلین فنڈز جمع کیے جو اب بھی سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. عسکری اور سیاسی قیادت نے صنعت کار اور سرمایہ کار برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے. ملک ترقی کرے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملک کی 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ملاقات میں معاشی بے چینی، بد اعتمادی اور سیاسی عدم استحکام سمیت تمام متعلقہ ایشوز پر کھل کر بات چیت ہوئی. ذرائع کے مطابق سپہ سالار نے بزنس کمیونٹی کو پیغام دیا کہ مسائل ضرور ہیں مگر پاکستان میں سب برا نہیں ہے. مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے اور آخر تک لڑیں گے. فوج کسی صورت سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں. عمران خان اور دوسری سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر سیاسی معاملات حل کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے تاجر برادری کو IMF کے ساتھ پروگرام ٹریک پر لانے کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے تعاون اور مستقبل کے متوقع معاشی منظرنامے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے تاجر برادری سے کہا گیا کہ وہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے. پاکستان نے ماضی میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ان مشکلات سے کامیاب ہو کر نکلا ہے. انشاءاللہ ہم اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آرمی چیف اور وزیر خزانہ سے ملنے والی بزنس کمیونٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہی تاجر برادری PTI کی حکومت گرانے میں شامل تھی. یہ لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں. یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بھی کہتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ کر دیں وہ کر دیں. ان کاروباری افراد کے بیک گراؤنڈ چیک ہونے چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتے. صدر مملکت آرٹیکل 45 کے تحت سزا کے معاملے کو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ سیکشن 402C کسی حد تک صدر کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اسی لیے خلاف آئین ہے. طارق سلیم شیخ نے مبارک علی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 402C کسی حد تک صدر کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اسی لیے خلاف آئین ہے. عدالت نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 402C کو آئین کے خلاف قرار دے دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو سزا معاف یا ختم کرنے کا اختیار برتر ہے. اس عمل میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس پر 4 سال بعد بھی عمل نہ ہو سکا. چیف سیکرٹری سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کا معاملہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لائے. تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ IG جیل خانہ جات کو رپورٹ مناسب احکامات کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجی جائے. سپرنٹینڈنٹ بیمار قیدیوں کی قبل از وقت رہائی کے لیے رپورٹ IG جیل کو بھیجنے کا ذمہ دار ہے. حکومت مبارک علی کی سزا میں کمی کے لیے کیس آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو بھیج سکتی ہے. عدالتی معاون نے کہا کہ صدر کو آرٹیکل 45 کے تحت سزا معاف کرنے کا اختیار ہے. 402C کے تحت صدر کو روکا نہیں جا سکتا. سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت کے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے ریلیف نہیں دیا جا سکتا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 402C کے تحت صدر یا حکومت کو ورثہ کی مرضی کے بعد کم یا ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں.
اور انٹر بینک میں ڈالر ₹1.25 مہنگا ہوکر ₹279.12 کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر ₹1.52 مہنگا ہوا اور ₹279 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہوا ہے, ₹280 پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا ملا جلا رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 24 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ 41,358 پوائنٹس پر بند ہوئی. مجموعی طور پر 335 کمپنیوں کے شیئرز کے سودے ہوئے. اور یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت بنیادی اشیاء پر خصوصی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے, جن میں آٹا, چینی, گھی, چاول اور دالیں شامل ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان ریلیف پیکج کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. حالیہ مہنگائی کی لہر, عام مارکیٹ کی قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال, ڈالر کی عدم دستیابی اور جنرل سیلز ٹیکس میں اضافے کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو سامان مہیا کرنے والی کمپنیز نے ریٹس بڑھا دیے ہیں, جس کی وجہ سے قیمتوں پر نظر ثانی کرنی پڑی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ صارفین کو گھی ₹300 فی کلو, چینی ₹70 فی کلو, جبکہ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا ₹400 میں فراہم کیا جا رہا ہے. عام صارفین کے لیے قیمتوں میں اضافے کے بعد گھی ₹490 فی کلو میں دستیاب ہوگا. یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کی قیمتیں عام مارکیٹ کی نسبت بہت کم ہیں. تمام رعایتی اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنا گیا تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سیاسی قیادت کے خصوصی پیغامات. صدر وزیر اعظم کہتے ہیں معاشرے خواتین کے تعمیری کردار کے بغیر نامکمل ہیں. خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. دیگر سیاسی قائدین نے کیا کیا پیغامات دیے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. ٹویٹر پر لکھا کہ خواتین کو ترقی اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کے عالمی دن پر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ معاشرے کی ترقی خواتین کے تعمیری کردار کے بغیر ممکن نہ تھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سلامتی کونسل میں اظہار خیال میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے. خواتین اور بچیاں جنگوں سے براہ راست متاثر ہو رہی ہیں. ہم سب نے مل کر خواتین کے خلاف جرائم کو روکنا ہے. وفاقی وزیر شری رحمان نے کہا کہ خواتین ہمارے خاندانی نظام اور معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. ملک بھر کی عورتوں کو صحت, تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات برابری کا ماحول ملنا چاہیے. گورنر پنجاب اور گورنر سندھ کی جانب سے پیغامات میں خواتین کے ملک و قوم کی ترقی اور استحکام میں کردار کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ خواتین کے شعبہ زندگی میں خدمات قابل تحسین ہیں. سابق صدر آصف زرداری نے خصوصی پیغام میں کہا خواتین کے لیے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کا کردار مشلیرا ہے. 8 مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. سیاسی رہنما شہلا رضا نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا پیغام دیا اور ان کا سیاسی سفر کیسا رہا, کرن فاطمہ کی رپورٹ میں جانتے ہیں. 8 مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے سیاسی رہنما شہلا رضا صاحبہ کیا کہتی ہیں, انہی کی زبانی جانتے ہیں. آج انٹرنیشنل جو ڈے ہے خواتین کا, اس پہ ان کو مبارکباد دیتی ہوں. آپ جہاں ہیں کمال ہیں, آپ کی خدمات بے مثال ہیں اور بے لوس ہیں. اور جو میرا سفر ہے وہ بہت کٹھن سفر تھا. آج کل خواتین جو سیاست میں آ رہی ہیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن 1990 میں جو ہے یہ بہت مشکل تھا اور مجھے اس میں اپنی جدوجہد کے دوران جیل, CIA سینٹر یہ بھی جانا پڑا. میرے اوپر جھوٹے مقدمات بنے, ڈبل مرڈر کیس, ویپن سپلائی, اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. آج ہم ٹیکنالوجی آ چکی ہے, آج ہم پوری دنیا میں جو ہے چند سیکنڈ میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت یہ سارے حالات بڑے مشکل تھے, لیکن الحمدللہ میرے والدین نے, میری پارٹی نے مجھے بہت مضبوط کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر عورت مضبوط ہے, ہر عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے. باہمت خواتین نہ صرف گھر والوں کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی باعث فخر ہوتی ہیں. کیمرامین شہروز خان کے ہمراہ کرن فاطمہ, سچ ٹی وی, کراچی.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کو بنیادی حقوق سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ کریں گے سہیل راجہ۔ عالمی یوم خواتین پر ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج راولپنڈی کی جانب سے واک کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت کالج کی پرنسپل اور طالبات نے کی۔ طالبات نے ہاتھوں میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ Each and every woman of Pakistan is the pride of the nation, and we have highlighted some of them, but I think each and every woman working from her home, working in colleges, working at schools, or any woman who is in limelight or behind the scenes is empowered. واک میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ معاشرے کی تشکیل میں عورت کا کردار کلیدی ہے۔ عالمی دن اس چیز کے لیے منایا گیا ہے کہ خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے انہیں آگاہی ہو، اور اسلام نے عورت کو جو اس کا بنیادی حق دیا ہے اس کی شناسائی ہو۔ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ آزادی دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم لمٹس میں رہتے ہوئے شانہ بشانہ چل رہے ہیں مردوں کے، اور کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر خواتین ساتھ ساتھ ہوں۔ آج کی خاتون بہادر بھی اور نہ ڈر بھی۔ واک میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خیبر پختونخوا کی باصلاحیت خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں کھیلوں کے شعبے میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی خواتین کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ پشاور سے عدنان شاہد کی رپورٹ۔ مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والی خیبر پختونخوا کی خواتین کو آج عالمی دن پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پولیس کا محکمہ ہو، کھیلوں کا میدان یا پھر صحافت کا شعبہ، خواتین نے ہر جگہ کارہائے نمایاں انجام دی۔ میں نے ان جگہوں پہ جا کے کام کیا ہے جہاں پہ خاتون نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں نے آج ان کو کر کے دکھایا، بتایا کہ میں ایز اے خاتون ہر جگہ جا سکتی ہوں، کر سکتی ہوں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہوں۔ اسی صحافت سے میں نے اور فیمیلز کو بھی جو ہے میں نے کور کیا ہے، چاہے ان کے ہیلتھ ایشوز ہو، چاہے ان کے دیگر مسائل ہو، چاہے اگر کسی فیمیل نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو میں نے اس پہ بھی کام کیا ہے کہ وہ اس کے بزنس کو تاکہ وہ اور بیم کرے۔ جو خواتین کو جو کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس گاڈ گفٹڈ سکلز ہیں، سو ان کی سکلز کو اپلفٹ کرنے، پالش کرنے کے لیے ہم ان کو ڈفرینٹ ووکیشنل اینڈ ٹریڈ ایکٹیویٹیز کے اندر ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں۔ مقامی ہوٹل میں ہونے والے پروگرام میں خصوصی افراد کو بھی مدعو کیا گیا۔ ٹیبل ٹینس کی گولڈ میڈلسٹ زینب برکت نے معذوری کے باعث بھی پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہماری جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو اسٹرگل ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کا دن انٹرنیشنل سطح پہ چونکہ منایا جا رہا ہے تو بہت زیادہ خوشی، اور انشاءاللہ ہم پروف کریں کہ ہم لیڈیز بڑے اسٹرانگ ہیں۔ تقریب کے آخر میں پشتو موسیقی نے شرکا کو خوب محظوظ کیا۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ نیوز، پشاور۔ پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم خواتین کے موقع پر چنار باغ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ خواتین کو مساوی مواقع اور سازگار ماحول فراہم کر کے ہی جامع اور پائیدار سماجی و معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل سکلز اور آئی ٹی سٹارٹ اپس پروگرامز کے ذریعے خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر رہی ہیں اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے اپنے شعبوں میں فوقیت حاصل کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں خواتین کو مساوی مواقع اور سازگار ماحول فراہم کر کے ہی جامع اور پائیدار سماجی و معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے sach.tv.pk اور رہیے سچ کے ساتھ۔